بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں بہت ہی شاندار کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کلمات یہ ہیں کہ نماز کے دوران وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جن کو اگر اپنی زبان سے ادا کیے جائے تو آسمان کے سارے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ تو اس ضمن میں ترمذی شریف کی ایک روایت ہے 3592 نمبر۔ اس کو روایت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سنت کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے، وہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، تو اس دوران اذ قال رجل من القوم، لوگوں میں سے ایک آدمی نے یہ الفاظ کہے، یہ بات کہی، یہ کلمات ادا کیے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کبیر، اللہ سب سے بڑا ہے، والحمد للہ کثیرہ، اور اللہ تعالیٰ کی تعریفات، ساری تعریفیں کثرت کے ساتھ اللہ کے لیے ہیں، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام پاکی صرف اللہ کی ہے۔ یہ دعا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے یہ بات پوچھی اپنے صحابہ سے، من القائل قضا و قضا، کہ یہ کلمات کس آدمی نے کہے؟ اب جس نے کہے تھے اس نے عرض کیا، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں نے کہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عجبت لہا فتحت لہا ابواب السماء، میں حیرانگی میں پڑ گیا، مجھے تعجب ہوا ان کلمات کے بارے میں اس وقت جب کہ ان کے اوپر لے جانے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ سبحان اللہ، گویا کہ اتنے عظیم کلمات ہیں کہ جن کو اوپر لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ اب اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اس کو ہمیشہ پڑھنے کے لیے جذبہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے، میں نے کبھی ان کو ترک نہیں کیا، میں نے کبھی ان کو چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی ہمارا اس پروگرام کا مقصد ہے کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی آئے، یہ مقصد ہم بھی لے کر چلیں کہ ہم نے جو سننا ہے اس کو یاد کرنا ہے، جو سننا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، جو سننا ہے اس کو ایک دوسرے کو سنا کر اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لہذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اب یہ نماز کی مختلف حالتیں ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، تو یہ کس حالت میں یہ کلمات ادا کرنے ہیں، تو اس کے بارے میں خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نماز شروع کر لی تھی۔ اب اس کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے آ کر یہ کلمات کہے، گویا کہ جب ہم جس حالت میں نماز شروع کرنے سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک، یہ والی دعا پڑھتے ہیں، تو یہاں کچھ اور دعائیں بھی اللہ کے رسول سے منقول ہیں، ثابت ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے، گویا کہ ثنا کی جگہ پر ہم یہ دعا پڑھیں، تو جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان الفاظ کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہے اور ہمیشہ ان کو پڑھتے رہے نماز کے اندر، تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھتے ہوئے، ان کے اسوہ کو دیکھتے ہوئے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ثنا کے موقع پر ان کلمات کو ہمیشہ پڑھیں، تاکہ جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنی دفعہ آسمان کے دروازے کھلیں گے، تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس پر لگی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لہذا آسمانوں کے دروازے کھل جائیں جن الفاظ کے ساتھ وہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ ہم سب کو ان الفاظ کو اس کے موقع پر ہم کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔